الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے کچھ ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھر بھیج کر ازواج مطہرات سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کون ہمراہ لے جاتا ہے، یا یوں فرمایا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک خوش نصیب شخص نے عرض کی کہ میں خدمت کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص اسے اپنے گھر لے گیا اور بیوی کو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، وہی لے آؤ، چراغ بند کر دو اور بچے کھانا مانگیں تو ان کو سلا دو۔ چنانچہ وہ کھانا لے آئی اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھی اور اسے بجھا دیا۔ وہ مہمان کو یہی محسوس کرا رہے تھے کہ یہ دونوں میاں بیوی بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر مہمان نے کھانا کھا لیا اور میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ صبح ہوئی تو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی کی اس کارکردگی پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے ہیں اور ہنسنے لگے ہیں۔ اور اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور یہ لوگ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت ہی کیوں نہ گزر رہی ہو۔ اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیری کی زندگی کو ترجیح دی۔ اور دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ ان میاں بیوی کے اس کام پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہنسنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔